بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ آیت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ یہ ایک سچا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج ہم آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو اپنی کسی بھی مشکل وقت کے لیے ان آیات کو پڑھ لینا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ لوگ خود اندازہ فرما لیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے خود قسم اٹھائی ان آیات کے بارے میں۔ اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، اگر ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں۔ لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز لے آؤ، وہ پہاڑ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ نبی پاک کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کے بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر ان کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو پاک صاف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھ رکھا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات بدل دیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آج بھی اسی طرح ہوتا یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح سے پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت مبارک ہے، اس سورت کا ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راستے سے جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، یوں کہہ لیں کہ وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیات پڑھ دی، جیسے ہی یہ آیات پڑھی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات مبارکہ پڑھی تھی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، جو پورا یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ سورۃ المومنین کی آخری 4 آیات ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں، مرض میں، بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی وقت بھی پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آئیے ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں،
عورتیں اپنے خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل، پریشانی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے تو دنیا جہان کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ سورۃ المومنین کی یہ آخری 4 آیات ہیں جو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ نے ان آیات کا وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 100 مرتبہ ان 4 آیات کو پڑھ لینا ہے۔ سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سو اللہ بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارا جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اسی کے رب کے ہاں ہوگا۔ بے شک کافر نجات نہیں پائیں گے۔ اور کہو اے میرے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ خاص وظیفہ آج تک جس کو بتایا، رب کعبہ نے نسلیں آباد فرما دی اور ہر بیماری سے اس شخص کو نجات دے دی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے۔ یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اسی لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا لیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی ذات شفا دینے والی ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماری سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔